کسی گاؤں میں ایک سیٹ رہتا تھا۔ اسے یہی فکر رہتی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتا۔ اسے یہی فکر رہتی کہ میرے بعد کون بنے گا میرے بچوں کا، وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اتنے پیسے جمع کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہ آئے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ اور فکر میں رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور وہ کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ کتنے سالوں تک میرے بچے، میری فیملی ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ اس کا مینیجر حساب کرنے میں لگ گیا۔ کافی دن حساب کرنے کے بعد مینیجر نے بتایا، سیٹھ صاحب، آپ نے آپ کے روزانہ کے خرچے کو نوٹ کیا، جتنا آپ اور آپ کی فیملی ایک دن میں خرچ کرتی آئی ہے۔ اگر اس حساب سے ہی خرچ کرتے رہیں اور جتنا آپ کے پاس آج سرمایہ ہے اتنا سرمایہ ہی رہے، آپ ایک پیسہ بھی اور نہ کمائیں، تو آپ کا وہ سرمایہ آپ کی آئندہ آنے والی 2 نسلوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی آپ کے بچوں اور آپ کے پوتوں کو بھی کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ بجائے خوش ہونے کے سیٹھ یہ بات سن کے پریشان ہو گیا۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ صرف 2 نسلوں کے لیے؟ تو پھر میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ وہ اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ سیٹھ کو اپنی تیسری اور چوتھی نسل کی فکر ستانے لگی۔ دن رات پریشان رہنے اور سوچنے رہنے لگے اور کام کرنے کی وجہ سے صحت خراب ہونے لگی۔ وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے اچھے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ سیٹھ کی حالت دیکھ کر اس کا دوست پریشان ہو گیا۔ خدا کا دیا سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ سیٹھ بولا، میں نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ کمایا، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میری جو تیسری نسل آئے گی، چوتھی نسل آئے گی، ان کے استعمال کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری تیسری نسل اپنی ضروریات کیسی پوری کریں گی۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے لیں گی؟ اگر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے تو بس یہی فکر ہے۔ اب دوست حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا اور وہ سیٹھ کی پرابلم سمجھ گیا۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے سمجھدار بزرگ ہیں، کل ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر خوش ہوئے تو ہو سکتا ہے تمہاری پرابلم کا کوئی حل ہمیں بتا دیں۔ اگلے دن سیٹھ نے اچھا سا کھانا پکوایا اور اس آدمی کی درسگاہ پہنچ گیا۔ اس بزرگ آدمی نے بڑی خوش دلی سے سیٹھ کا استقبال کیا۔ اپنے شاگردوں کو آواز دے کر کہا، سیٹھ صاحب آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں۔ شاگردوں نے کہا، ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے موجود ہے، کوئی ہمیں پہلے ہی کھانا دے گیا ہے۔ یہ بات سن کر بزرگ نے سیٹھ صاحب سے معذرت کر لی، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ واپس لے جائیں، ہمارے پاس تو آج کا کھانا موجود ہے اور ہمارا یہ اصول ہے، ہم صرف ایک ہی دن کا کھانا قبول کرتے ہیں۔ جو صبح سب سے پہلے آ کر ہمیں کھانا دے ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ جناب، میں نے بہت اچھا کھانا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے، مہربانی کر کے آپ اسے قبول کر لیں۔
آپ اسے کل کھا لیجئے گا، اس طرح آپ کو کل کے کھانے کی فکر نہیں رہے گی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے کہ آج کے روز ہم صرف آج کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، آج کی فکر کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کل کی کل دیکھیں گے، کل جب آئے گا تو اس کا کھانا بھی ارینج ہو ہی جائے گا۔ سیٹھ اس بزرگ کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ سر، آپ کل کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کل کا کھانا نہ ملا، اگر کوئی کل کھانا لے کے نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، جس خدا نے ہمیں آج کا کھانا دیا ہے وہی ہمیں کل کا کھانا بھی دے گا، ہمیں اس بات کو یقین رکھنا چاہیے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ ہم آج کے بارے میں سوچ سوچ کر کیوں پریشان ہوں؟ ہم صرف آج میں زندہ رہنا چاہیے اور آج کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہم اکثر آنے والے کل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم اپنے آج کو مشکل اور تکلیف دہ بنا لیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ ہوگا کیا ہوگا۔ اصل میں ہم آج میں رہنے کی بجائے اپنے فیوچر میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے آج پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی نظر اپنے آج پر رکھنی چاہیے۔ کل کی پلاننگ ضرور کریں، لیکن کام اپنے آج کو بھی بہتر بنانے پر ہی کریں۔ آج آپ جو کر رہے ہیں وہ پورے دل سے کریں۔ جو بھی خوشی کا لمحہ آپ کو ملتا ہے اس کو جی بھر کر سیلیبریٹ کریں۔